بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، آج ہم علامہ اقبال کے افکار و نظریات پر مبنی پروگرام اقبال کے شاہین میں جس موضوع کا انتخاب کر چکے ہیں اس کا عنوان ہے اقبال اور یقین کامل۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی اختراعات، جتنی ایجادات ہوئی ہیں، ان کے پیچھے جو جذبہ کار فرما تھا وہ یقین کامل کا تھا۔ خدا تک پہنچنے کے لیے بھی یقین کامل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو اور اپنی خودی کو پہچاننے کے لیے بھی یقین کامل ہی سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور یہی وہ جذبہ ہے جس کے فقدان کی وجہ سے بعض اوقات ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ علامہ کا ایک شعر ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اب اس شعر میں علامہ اقبال نے انسان کی اس ترقی اور انسان کے اس عروج کو بہت ہی ایک حیران کن طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ یہ وہی انسان ہے جو کسی زمانے میں اپنے آپ کو حقیر، کمزور اور آپ یوں سمجھ لیں کہ دست و پا اور مجبور سمجھتا تھا، کیونکہ وہ کبھی بجلی کی چمک سے ڈر جاتا، کبھی بادلوں کی گرج سے ڈر جاتا، کبھی ہواؤں کی تیزی سے ڈر جاتا، تو کبھی آندھیوں کی تندی سے، اور کبھی طوفانوں سے، کبھی سمندر میں اٹھنے والے طوفانوں اور تیز لہروں، اور اسی طرح جو آسمانی بجلی کے علاوہ طغیانی جو لہروں کے اندر آتی ہے تو وہ بہت بہت بڑے بڑے جہازوں کو الٹا دیتی ہے۔ تو انسان بہت کمزور، بہت ناتواں اور ان قدرت کی ان آفات کے سامنے بے بس نظر آتا تھا۔ لیکن جب انسان نے لڑنا شروع کیا ان ساری قوتوں کے خلاف اور عقل سلیم کا استعمال کیا، تو وہ اس منزل مقصود تک پہنچ گیا کہ اس نے ان کو یوں سمجھیے کہ زیر کر لیا، جس کا ذکر علامہ نے پہلے شعر میں کیا ہے۔ لیکن ہمارے آج کے اس موضوع کا جو اصل شعر ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ تو علامہ اقبال نے ان ایجادات اور اختراعات سے متعلق کہا ہے کہ میں بے حیرت ہونے کے متعلق، لیکن جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ وہ یقین کامل جو ہے وہ کیسے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ علامہ کا ایک شعر ہے کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ اب اس میں علامہ اقبال نے ایک بہت ہی یونیک اور بہت منفرد اور کمال کا نقطہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے انسان، تو یہ سوچنا چاہیے کہ تم نے وہ بار اٹھایا ہے جس کو کوئی اور اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور جس کی وجہ سے تجھے نائب خدا سمجھا گیا، اور پھر اس کے بعد فرشتوں نے تجھے سجدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے اوپر بہت فخر، جسے وہ مان کہتے ہیں، بہت مان ہے کہ یہاں تک کہ علامہ اقبال نے مطلب یہ جو دست قدرت کا جو لفظ استعمال کیا یہ بڑا کمال کا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ بھی آپ نے اسی طرح فرمایا ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، کہ جب انسان اپنی ضرورتوں کو، جب انسان اپنی خواہشوں کو، جب انسان اپنی جتنے بھی اس کے کمالات ہیں، جتنے بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ودیت کیے ہیں، شکرانے کے نفل ادا کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اور پھر اس کی مرضی کے تابع اپنی مرضی کو جب کر دیتا ہے تو پھر وہ یہ صلاحیت حاصل کر لیتا ہے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پورا کر دے۔ جیسے وہ علامہ نے کہا ہے کہ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تو وہ جو ید بیضا انسان کو کیسے عطا ہوتی ہے، وہ جب وہ اپنے آپ کو وہ تابعدار بندہ ثابت کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا لیتا ہے اور اس کی دی ہوئی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو پھر وہ منزل کو پا لیتا ہے۔ اب علامہ اقبال میں اس کمی کس چیز کی ہے کہ جس کی وجہ سے ہر شخص کامیاب نہیں ہوتا، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ کمی ہے یقین کی۔ ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ ایمان کمزور کس وجہ سے ہیں کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے
کہ ہم اللہ کے کتنے برگزیدہ ہستی جو ہے اللہ کی، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو ہماری کیا قدر و منزلت ہے، ہمیں اس پہ یقین ہی نہیں ہے۔ ہم صرف باتوں سے اور یوں سمجھ لیجئے کہ اوپری سطح سے، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ بعض اوقات کوئی جو مغز ہوتا ہے، جیسے اخروٹ ہے، اس کا جو مغز ہے یا اس کا جو دانہ ہے، یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو میوہ ہے، وہ اس کے اندر اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، تو اس کے اوپر تو اس کا غلاف ہے۔ اب اگر آپ اسی غلاف کو ہی اس کا میوہ سمجھ لیں اور اس کو حقیقت کو جانے بغیر، تو اخروٹ جو ہے اس کی تہہ تک آپ نہیں پہنچ سکتے، نہ ہی اس کی لذات اور نہ ہی آپ ان کے جو فوائد ہیں ان سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔ اب انسان کو یقین کامل نہیں کسی بھی چیز کا، وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ بالکل یوں ہی کرتا ہے کہ بس اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ پر یقین کامل نہ ہونے کی وجہ سے وہ آنکھیں بند کر کے ہوا میں تیر چلاتا ہے۔ علامہ اقبال اس کے سخت خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم دعا مانگو تو تب بھی یقین کامل کے ساتھ، کوئی کام کرو تو اس کے مکمل ہونے اور اس میں کامیابی کا تمہیں پورا پورا ادراک ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے۔ اگر تم نیکی کرو تو تمہیں اس نیکی کا معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہ نیکی کر رہا ہوں تو مجھے اس کا ضرور، وہ الگ بات ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، تم آپ اس بندے سے تو اس کا صلہ مت مانگیں، لیکن یہ ہے کہ پورا یقین ہونا چاہیے کہ میں یہ کام جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم کیوں جو ہے نا غالب کیوں نہیں آتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا جو گمان ہے نا، وہ تم آج تک اس کو مغلوب نہیں کر سکے۔ یہ جو دوسرا مصرع ہے یہ بہت ہی کمال کا مصرع ہے کہ یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گمان تو ہے، کہ جو کچھ تو گمان کرتا ہے تو اس کو پا سکتا ہے، تو اس کو مغلوب کر سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جس طرح کا گمان رکھیں گے اس طرح آپ کی جو خواہشات ہیں، آپ کی جو دعائیں ہیں اسی طرح سے قبول ہوں گی۔ اب اگر آپ ان کو مغلوب گماں کا وہ مطلب جو علامہ اپنے شعر میں کہنا چاہتے ہیں اگر آپ نہ لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یقین کامل کی کمی ہے، اور اس یقین کامل کی کمی کی وجہ سے انسان کی جتنی بھی خواہشات اور انسان کی جتنے بھی تصرفات ہیں وہ اس لحاظ سے نامکمل اور تشنہ رہتے ہیں کہ اس کو اپنے کام اور اپنے عمل کے اوپر یقین نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں کہ تم میرے دست قدرت اور میری زبان ہو اور میرے ہاتھ ہو، میری زبان ہو، اور اللہ کا جو آخری پیغام ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس میں واضح طور پر انسان کی عظمت کو اجاگر کر دیا گیا ہے۔ علامہ اصل میں وہ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ انسان تو اپنے آپ کو معمولی چیز اور کمزور نہ سمجھ، کیونکہ تو کبھی فنا ہونے والے اور نہ کبھی زوال پانے والے خدا کی قدرتوں کے ظاہر ہونے کا ایک ذریعہ ہے، تو اللہ کی قدرت کی کرشمے دکھانے والا ہاتھ بن جا، اور تیرا یہ مقام اور مرتبہ تو خالق کائنات نے انسان کو اپنی زبان اور اپنا ذریعہ اظہار